سے بات ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام جمع تھے، ان میں بتایا گیا کہ جن کے پاس 2 بیٹی ہے، اگر اس کی صحیح تعلیم دے کر اس کو پڑھا لکھا کے صحیح تعلیم دے کر اس کا نکاح فرما دیا تو اس کے بارے میں جاتا ہے کہ وہ باپ جنتی ہے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے اٹھے بولا کہ جن کے پاس 3 بیٹی ہے، اس نے بولا اپنی 3 بیٹی کی صحیح تعلیم دے کر اگر اس کا نکاح کروا دیا گیا تو ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ پھر ایک صحابی رسول اللہ جن کے پاس 4 بیٹی ہے، بولا ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ صحیح تعلیم دینے کے بعد اس کو ان کا نکاح فرما دیا صحیح طریقے سے، صحیح تعلیم دینے کے بعد۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام اٹھے بولے کہ جن کے پاس 1 بیٹی ہے، بولا ان کے پاس اس کے لیے بھی وہی بشارت آتی ہے جیسے کہ ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی ایسے صحابی اٹھے بولے کہ جن کے پاس کوئی بیٹی نہ ہو، بولے کہ وہ اگر کسی اور بھی بچیوں کو صحیح تعلیم دے کر اگر وہ اس کی صحیح تربیت دے کر اس کو اپنی عزت کے ساتھ اس سے بھی اس کے نکاح وغیرہ فرما دیا جائے تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ جب بیٹی گھر میں ولادت ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب اللہ سب سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی گھر میں بیٹی کا بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچیا کی ولادت میں لڑکی کی ولادت ہوئی، جب اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ اور آج تقریباً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بیٹی کی ولادت میں لوگ منہ پھلا لیتے ہیں۔ جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے لوگ بہت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو بیٹی کی چھٹی بھی نہیں مناتے ہیں، جو 6 دن کے بعد جس کو بولا جاتا ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور جیسے بیٹا بھی ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ بیٹا آپ کے لیے نہیں، بیٹا آپ کا ساتھ دیتا ہے، مگر بیٹی کبھی بھی آپ دیکھے ہوں گے کسی بھی انسان کے منہ سے سنے ہوں گے کہ میری ترقی جو آج بڑھ گئی ہے یہ میری بیٹی جب پیدا ہوئی تو اس کی برکت سے آج میں اس مقام پہ فائز ہو گیا۔ کچھ انسان سے یہ سنیں گے جب میری بیٹی کی ولادت ہوئی تو میں ایک دم غریب تھا، اللہ نے ہم کو امیر بنا دیا۔ کوئی انسان آپ کو یہ بولیں گے کہ میں بہت کسی کاروبار میں سکسیزفل نہیں ہوتا تھا، یہ میری بیٹی کی ولادت تو میں کاروبار میں سکسیزفل ہو گیا۔ کوئی انسان ایسا ہے کہ جن کا بہت دنوں سے کام بگڑا ہوا تھا، وہ کام نہیں بن رہا تھا، اس میں بہت سارے مسائل کا شکایت ہوتا تھا اور پھر بھی اس کام کو انجام تک نہیں پہنچتا تھا۔ اور اگر اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت کیا بولتے کہ میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی تو میں اس کام میں جو کام میرا صدیوں سے پھنسا تھا اللہ نے اس کام میں ہم کو فائدہ دے دیا۔ تو یہ بیٹی جب گھر میں آتی ہے تو کافی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور بیٹی گھر کی رحمت ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے جنت ہوتا ہے، ماں باپ کو جنت بنا دیتی ہے، میں نے ماں باپ کے لیے جنت ہے وہ بیٹی، وہ بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ بیٹی جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ بیٹی کے اپنے شوہر کے لیے وہ جنت ہو جاتی ہے۔ جب وہی بیٹی جب وہ خود ماں بن جاتی ہے تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو بیٹی اس عظیم خواتین کا نام ہے جس کے ذریعے سے ہر انسان مرد انہی عورت کے ذریعے سے لوگ آتا ہے۔ اگر بیٹی کو اگر لوگ ستانے لگے، جب ہمارے آقا کی ولادت سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ لوگ بیٹیوں کو چتا پہ جیسے اس کا شوہر فوت ہوتا تھا اس کو بھی اسی جگہ اس کے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا، اور کچھ جگہ ایسا تھا کہ جوان بیٹی کو بھی لوگ مار دیا کرتا تھا۔ اور آج اس سے بہتر، اس سے ٹیکنالوجی زمانے جو فتنہ آ گیا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں تو لوگ بچی کو دنیا میں آنے کے بعد مارتا تھا، اور آج ایسا ہو گیا کہ لوگ ماں کے سکے میں بچے کو مروا دیتے ہیں، لوگ مروا دیتا ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا گناہ کا بوال ہے۔ میرے پیارے بھائی، تو کبھی بھی آپ اس چیز کا خیال رکھیں، بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی نعمت ہے، اس اللہ کی نعمت کو سمجھ کے اور اللہ کی نعمت کا شکر گزار بن کے رکھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کے ان کے لڑکے کی انتقال ہو گیا، ان کے شوہر گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، جب گھر سے
باہر گئے ہوئے تھے اور ان کے اسی دن جس دن ان کے بچے کی ولادت، جس دن ان کے بچے کی فوت ہو گئے، ان کے بچے انتقال ہو گئے، اسی دن وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تشریف لیا ہے۔ تو ان کی بیگم دیکھیں کتنی حکمت سے بھری ہے، وہ بھی صحابیت کی بھی تھی، وہ بھی دیکھیں کیا کیا کہ اپنے بچوں کو ایک طرف سائڈ میں رکھ دیا اور کھانا پینا بنایا، ایک دم خوشی خوشی سے، ایک دم لذیذ کھانا بنایا۔ دونوں میاں بیوی کھانا کو تناول فرمائے۔ کافی دن کے بعد آئے ہوئے تھے، تو پھر آپس میں دونوں میاں بیوی حقوق زوجیت ادا کیا۔ جب یہ حقوق زوجیت سے فارغ ہو گئے تو اپنی بیوی سے کہہ رہی ہے، شوہر سے بیوی کہہ رہی کہ اللہ کی نعمت اگر آپ کے پاس ہو، اگر اللہ اپنی نعمت کو لے لے تو آپ کیسے، آپ کا معنی کہ کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ آپ کی نعمت دی، اگر اللہ اپنی نعمت کو لے لیا تو آپ کیا کہیں، آپ کہیں گے کیا؟ تو صحابی رسول بولے کہ اگر کوئی بات نہیں، اگر اللہ کی نعمت اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ نے لے لیا تو اس میں کوئی ناراضی کی بات نہیں، اللہ اس سے بہتر نعمت ہم کو عطا فرمائے گا۔ کہ اللہ نے جو اللہ رب العزت ہمارے جو کرتا ہے ہمارے لیے بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہو سکے اللہ نے ہم کو اس سے اچھی نعمت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی اگر کسی بھی اگر نعمت اگر اس کے پاس سے اگر چلا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ میری نعمت، میری دکان تھی، میرا کاروبار تھا، بند ہو گیا۔ ارے میرے پیارے بھائی، ایسا ہرگز نہ سوچے۔ اللہ کی جو نعمت آپ کے پاس تھی، اگر وہ چلا گیا ہے تو اللہ کی نعمت، اللہ آپ کو اس سے اعلیٰ نعمت عطا فرمائے گا میرے پیارے بھائی۔ تو کبھی بھی اس چیز سے میرے کو بہت سارے ایسے لوگ بولتے ہیں کہ شاہد بھائی آپ کا دکان تھا، آپ کا دکان کہے بند ہو گیا۔ میں کیا بولتا ہوں کہ دیکھیے میرے پیارے بھائی، اللہ کی جو نعمت تھا میرے پاس، اگر اللہ کی نعمت میرے سے چلا گیا تو میں ناراض نہیں ہوں۔ ہو سکے اللہ اس سے اعلیٰ نعمت ہم کو عطا فرمائے، اس سے اچھی نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، تو ہم کیوں ناراض ہو میرے پیارے بھائی؟ اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے لے لیا تو کوئی ناراضی کی بات نہیں ہے۔ ہو سکے اللہ اس سے بہتر کام ہم سے لے لیا جائے، اس سے اچھا کام ہم سے لے لیا جائے، اور اس اچھا اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت اللہ پاک ہم کو عطا فرمائے۔ تو ایسے بہت سارے ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ شاہد بھائی، ہم لوگ اپنے آپ میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کس کی مال و دولت لے لیا جائے۔ دیکھیے انسان کا بتایا جاتا ہے کہ انسان جب اونچائی کی طرف جاتا ہے تو چاروں طرف سے لوگ بولتے ہیں ارے یار یہ تو بہت ترقی کر رہا ہے، یہ تو بہت یہ کر رہا ہے، بہت وہ کر رہا ہے۔ جب اللہ آپ کو مال دے رہا ہے تو ساری دنیا دیکھ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے مال و دولت سے نواز رہا ہے۔ مال آتے ہوئے میرے پیارے بھائی سب دیکھتا ہے، جب مال جاتا ہے میرے پیارے بھائی تو کوئی نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن جب حساب کا دن ہوگا تو اللہ نے آپ کو جتنی نعمت عطا فرمایا ہے، اللہ کی ہر نعمت کا آپ کو جواب دینا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اس چیز کا بھی آپ کو ہم کو خیال رکھنا پڑے گا میرے پیارے بھائی۔ اور اللہ نے جس کو نعمت، اللہ نے اس کو بھی نعمت عطا فرمایا کہ اس کو نعمت اللہ نے کم عطا فرمایا، تو اس کو کم کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک بچے، ان کے والد پوچھے کہ بیٹا تم یہ تیاری جو کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو؟ تو اس نے کیا بولا کہ ابو میرے اسکول میں امتحان شروع ہے۔ تو پوچھا، ان کے والد بولے کہ بیٹا امتحان جو ہے آپ اس کی کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ تو بولے ابو میں بہت بھرپور تیاری کر رہا ہوں کہ میں کسی بھی ورڈ کا، کسی بھی الفاظ کا میں جو چناؤ کروں تو میرا چناؤ اچھا ہو، اور کوئی بھی جو سبجیکٹ میرے کو اس میں لکھا ہوگا اس سبجیکٹ کا جواب، اس آنسر کا جواب میں صحیح طریقے سے دے سکوں گا۔ تو ان کے والد فرمائے کہ بیٹا جو آپ کتنے دن کا امتحان دینے جا رہے ہیں؟ تو اس نے بولا کہ ابو صرف 6 دن کا امتحان تو دینا ہے، باقی میں نے 6 دن میں کیا 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 ہے۔ تو اس نے پوچھا ان کے والد، بیٹا تم نے جو 6 دن کیا وہ تم کو پراپر یاد ہے؟ بولا ہاں یاد تو ہے میرے کو۔ تو
تو ان کے ابو کہا جب بیٹا تم کو جب 6 دن کا جب پورا پراپر یاد ہے تو تم اتنا بےتاب ہو پھر بھی سوچتے کہ میں کسی طرح میرے کو بھول چک نہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائی، اللہ نے جب ہم کو آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا میرے پیارے بھائی، تو اللہ کی جو راضی میں ہی راضی ہم کو رہنا ہے۔ اللہ نے ہم کو جو نعمت عطا فرما رہا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر گزار بن کے رہنی چاہیے میرے پیارے بھائی۔ جو ناشکرا ہے، اللہ تو اس کو بھی مال و دولت دیتا ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے، ایسا نہیں کہ جو ناشکرا اللہ اس کو نہیں دیتا، اللہ اس کو بھی دیتا ہے، باقی وہ ناشکرا ہے اللہ اس کو جلدی عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا جو اللہ کی ہر نعمت ملنے پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی نعمت عطا فرماتا ہے، باقی اس کو تھوڑا وقت ملتا ہے، وہ وقت سے